جب ہم کائنات کے اندر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز دو رخ پہ نظر آتی ہے. دن رات، سردی گرمی، خوشی غمی، مرد عورت، یعنی کہ آپ جس جگہ بھی کائنات کے کسی رخ پہ بھی نظر دلائیں گے آپ کو اس کا دوسرا رخ نظر آئے گا. انسان کا مادی جسم بھی جو ہے دو رخ پہ قائم ہے. ایک رخ کو جو ہے ہم روحانیت کے اندر تمثل کہتے ہیں، مسالی کہتے ہیں، ہم اس کا باطنی رخ کہتے ہیں. دوسرا رخ جو ہے ہمارا مادی جسم ہے، یعنی کہ ہمیں جو مادی جسم نظر آ رہا ہے یہ بھی دو رخ کے اوپر قائم ہے، اور اس کا انسان کو مشاہدہ عام زندگی کے اندر ہوتا رہتا ہے. روزمرہ معمولات کے اندر جب ہم مادی جسم کو دیکھتے ہیں تو جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے دوسرا رخ خواہ والا جسم نظر آتا ہے. مادی جسم اور خواہ والا رخ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو رخ پہ پیدا کیا تو حواس بھی دو رخ کے اندر کام کرتے ہیں. مادی جسم کے اندر جو حواس ہیں ان کی اندر محدودیت ہے، اس کی کوئی زیادہ وسعت نہیں ہے، جبکہ جو خواہ والا جسم جو ہے اس کے حواس کے اندر لامحدودیت ہے، اور وہ جو ہے ماورئی صلاحیتوں کو جو ہے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. خواہ والا جسم جو ہے اس کو جو ہے ہم بیدار کرنے کے لیے رمضان کی مشق، صوم، صلات، ارتکاز، مراقبہ جو ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی روحانی صلاحیتوں سے واقف ہونا ہے تو اسلام نے جو اس کے لیے جو عبادات کا نظام مقرر کیا، اولیاء کرام نے ذکر اذکار اور تسبیحات اور مراقبہ جات جو ہے وضع کیے، ان سب کا مقصد جو ہے بندے کو جو ہے اپنے باطن سے اور اپنی روحانی صلاحیتوں سے جو ہے مستفید کرنا ہے. امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حسن اخرا حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ پاک کتاب لوح و قلم کے اندر نوع انسانی کو جو ہے باطنی رخ سے متعارف کرانے کے لیے دو مشقیں جو ہیں تجویز کی ہیں. ایک کا نام عمل تلوین اور دوسرے کا نام جو ہے عمل استرخاء ہے. عمل تلوین جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے بہت زیادہ معاونت کا سبب بنتی ہے. رمضان کے اندر جب ہم بھوک پیاس ترک کر دیتے ہیں اور نیند کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو عمل تلوین جو ہے ہمیں انتہائی حدوں پہ جا کے فائدہ پہنچاتی ہے. عمل تلوین جو ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے 2 گھنٹے 45 منٹ جو ہے وہ سونا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام وقت میں جو ہے آپ نے بیدار رہنا ہے. اور عمل استرخاء جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اندھیرے کے اندر جو ہے اپنی پلک کو نہیں جھپکنا. جب آپ اندھیرے کے اندر اپنی پلک کو نہیں جھپکتے اور آپ جو ہے نیند نہیں لیتے تو آپ کا جو خواہ والا جسم جو ہے جو نیند کے بعد بیدار ہوتا ہے وہ جو ہے بیداری کے اندر متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ روزے کے دوران جو ہے باقاعدہ بھوک پیاس نیند کو کنٹرول کر کے بیداری کے اندر نیند کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور بہت کم وقت میں آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیند کے اندر لے کے جاتے ہیں تو جو آپ کا خواہ والا جسم جو ہے وہ بیداری کے اندر متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ایک رخ کو جو ہے ہم حمزات بھی کہتے ہیں، دوسرے رخ کو جو ہے جس میں مسالی بھی کہتے ہیں، اور عام اسلام میں جو ہے ہم اس کو خواہ والا جسم بھی کہتے ہیں. تو جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، عمل استرخاء کرتے ہیں، عمل تلوین کرتے ہیں، رمضان کے اندر شب بیداری کرتے ہیں، اور میں نے کل کے پروگرام میں اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کی تھی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو باطنی طور پہ اتنا زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں کہ آپ کے سامنے غیب کے نقوش، غیب جو ہے منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ جو ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور غیب کی دنیا کے اندر داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بیان کیا ہوا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی کہ جب آپ کے حواس جو ہے انتہائی عروج کر جاتے ہیں اور وہ انتہائی مجلہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے فرشتوں کا، ملائکہ کا اور اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اندر کام کرنے والے امور جو ہے ان کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عمل تلوین اور عمل استرخاء کی مشق جو ہے یہ دونوں عملیات جو ہے اگر آپ رمضان کے اندر جو ہے اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو آپ بہت جلد جو ہے اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.